السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آج میں ضلع گجرات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو گجرات میں زرعی زمینوں پر سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو اس کے گجرات کے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عمر بھائی، یہ تو بہت زیادہ انتہائی خطرناک کنڈیشن اختیار کرتا چلا جا رہا ہے ضلع گجرات کے اندر۔ کافی ساری سوسائٹیز، ایک دو نہیں، کافی ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یا تو زرعی زمینوں پر یا پھر وہ زمینیں جہاں پر ہمارے درخت وغیرہ یا ایسے چراگاہیں جو تھیں ان کے اندر سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اس کے بہت ہی بھیانک اثرات ہوں گے۔ دیکھیں عمر بھائی، ضلع گجرات کے اندر اگر ہم بات کریں اس وقت، تو خاص طور پہ جو ایریا ہے سرائے عالمگیر کا، یہاں پر مال مویشی کی اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پیشہ ہے اور پاکستان کی معاشی طور پر اس پیشے نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا جو کہ کافی ساری جگہوں پہ رہا، کام وغیرہ کرتا رہا۔ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں میں آنے کے بعد اس نے ایک گائے خرید لی اور ایک آدھی اس نے بکری خرید لی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس سے جو ہے اپنا معاش ہلکا پھلکا جو نظام تھا چلانا شروع کر دیا۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ معاشی طور پر وہ استحکام میں آ گیا اور اس کی نسلوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ الغرض اس علاقے میں یا گاؤں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو ہمارے گاؤں کا دیہی علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ اب کام کاج کے قابل نہیں رہتے تو اس کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں دیہات میں آ کر مال مویشی کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اب جب یہاں پر تمام جو علاقے ہیں اس وقت سوسائٹیز کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو معاش ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ تباہ ہو جائے گا ہمارا پیشہ، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، ہمارے علاقے کے اندر دودھ اپنی ضروریات کے مطابق پیدا نہیں ہوتا، دودھ کی مزید قلت ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں معاشی طور پہ اور یہ غذائی طور پر، پھر گندم اور جو دیگر اجناس یہاں پیدا ہوتے تھے وہ بھی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اس کا ایفیکٹ صرف گجرات کے لوگوں کو نہیں پڑے گا، اس کا ایفیکٹ آپ کی پوری نیشن کو جائے گا۔ جہاں جہاں زراعت متاثر ہوگی آپ کی پوری نیشن اس سے متاثر ہوگی۔ تو یہ کافی بھیانک اثرات ان فیوچر جو ہیں وہ رونما ہونے والے ہیں ہمارے اس علاقے میں۔ سر ان سوسائٹیز کے بننے سے موسمیاتی بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ جی، موسمیاتی تبدیلی کیوں نہیں رونما ہوگی؟ جہاں آپ کی گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے کہ درخت لگائیں درخت لگائیں درخت لگائیں، اب وہاں آپ درخت لگانے کا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں زرعی زمینوں پر اور جو جہاں پہ درخت ہیں، جنگلات ہیں، انہیں کاٹتی چلی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیں کیسی بے وقوفانہ یہ ہماری یہ پالیسیاں ہیں، یعنی کہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے بات، سمجھ نہیں آتی یار آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ پوری نیشن کو درس دے رہے ہیں کہ نہیں آپ نئے پودے لگائیں، دوسری طرف جو درخت آپ کے کھڑے ہیں آپ انہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ماحولیاتی تبدیلی تو رونما ہوگی، اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا، آپ کی گاڑیاں آپ کی دیگر چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس سے ماحولیاتی جو ہے ایفیکٹ وہ لازمی پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ماحول جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ سر حکومت کا ان سوسائٹیز کے حوالے سے کیا کردار ہے، اور اس بارے میں حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ جی، ابھی تک جو گورنمنٹ لیول پہ اس کا کردار ہے وہ نیگیٹو ہے۔ سرکاری سطح پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر ایک چیز رائج ہے کہ زرعی زمینوں پہ آپ سوسائٹیز نہیں بنا سکتے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، آپ سوسائٹی بنا رہے ہیں، آپ ایک نامینیٹ تو کریں کہ ہم 100 گھر بنا رہے ہیں یا 200 گھر بنا رہے ہیں، کوئی حدود بندی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سٹیز جو نئی سٹیز قیام عمل میں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کی پاپولیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ دیگر سوسائٹیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب مختلف جگہوں پہ آپ جو ہے رہائشی منصوبے بناتے ہیں۔ اب آپ کا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر جو لوگ بااثر ہیں، بارسوخ ہیں، وہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے وہ صرف تماشائی ہے اس وقت۔
جو عوام ہے وہ ایک تماشائی کی حیثیت سے وہ تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان سوسائٹیز کی حدود متعین ہو, پھر جنگلات کو کاٹ کر جو سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تو حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. اسی طرح ہمارے سٹیز جیسے لاہور ہے بہت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, کراچی ہے بہت بڑے پیمانے پہ چلا گیا ہے, کراچی ایون کہ حیدرآباد ڈسٹینس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پلاننگ, کوئی چیز یعنی کہ قانون نام کی یا کوئی ایک تھنکنگ ہوتی ہے ان فیوچر آپ کی قوم نے کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. حکومت کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ زرعی جو زمینیں ان کے اوپر آپ اس کو بین کریں, سوسائٹیز کے قیام کو. یہ سوسائٹیز نہیں ہونی چاہیے. جنگلات جو کاٹ کے وہاں پہ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں ان کی روک تھام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو نیکسٹ جو ہماری جنریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہم تباہی کے دہانے پہ تو ویسے ہی پہنچے ہوئے ہیں, تو تباہ ہو جائے گی اور کیا ہوگا. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ سر.